بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں اس قصے کو سب سے اچھے قرار دیا گیا ہے اور ارشاد ربانی ہے، یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے سے آگاہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا۔ اگر جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، میڈیا کیچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے؟ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی تو اس موقع پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائی نے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرہ انور پر اس کو ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب لوگ سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی بکری کے خون رنگا۔ یوسف کا کرتا بھی بابا جان کے پاس لے کر گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی اور آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بلوانے کے لیے 200 سواریاں بھیجی۔ یہودا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں اپنے لگتے جگر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی پرانی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب یہودا ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی دعاؤں سے آپ کے بیٹوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے مصر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کے عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے پوچھا، یہ فرعون کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے کہا، نہیں ابا جان، یہ آپ کے لخت جگر یوسف کا لشکر ہے۔ ناظرین، یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تخت شاہی پر بیٹھایا۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پہ احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔
बादशाह मिस्र ईमान ले आया और सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और आबाद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक मिस्र में रहे, फिर आपकी वफात हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी वसीयत के मुताबिक फलस्तीन में दफन किया। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र के अवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई चाहता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में बरकत रहे। आखिर अहलियान मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल करें। इसलिए आपके जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका ताबूत निकाल कर मुल्क शाम फलस्तीन ले गए, जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबा व अजदाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के नज़दीक दफन कर दिया गया।